ڈاکٹر مصدق ایک بات سے مجھے ان کی اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے۔ دوسری سے ان کی اتفاق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بلڈوز کیا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کنسنسس ہونا چاہیے یا ایٹ لیسٹ میجر پارٹیز آن بورڈ ہونی چاہیے تھی۔ آپ کیوں انکاری ہیں کہ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے؟ میری خواہش تو ہے کہ آپ کسی وقت ابھی تھوڑا سا وقت نکال کے جو آج فائنانس کمیٹی میں ہوا ہے وہ اس کو سیکنڈ میں لے جاتے، پہلے اس کو ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ دیکھیے، کوئی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، 250 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ کم جو ممالک ہیں، اس میں سے کچھ 6 یا 7 ممالک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں الیکشن کے لیے۔ اس میں جو سر فہرست ہے جس نے کامیابی سے استعمال کیا ہے وہ ہے اسٹونیا۔ اسٹونیا کی کل پاپولیشن جو ہے وہ 13 لاکھ لوگ ہیں۔ 13 لاکھ ووٹرز نہیں ہے بھائی، کہیں غلط فہمی آپ کو ہو جائے۔ 13 لاکھ اس ملک کی پاپولیشن ہے، یعنی اس میں 4-5 لاکھ ووٹر ہوں گے۔ وہ 4-5 لاکھ ووٹرز کے لیے یہ مشین استعمال کی گئی ہے۔ بہت سے ممالک نے استعمال کی اس کو اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور چھوڑا اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے الیکشنز ریگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ الیکشن ریگ ہونے کی کوئی تحریک نہیں، کوئی روایت نہیں ہے۔ استعمال امریکہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ شکایت ہے کہ رشیا نے اس کی مشینیں ٹیمپر کر دی۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، میں آپ کو اس کا مسودہ بھیج دیتا ہوں تو آپ پڑھ لیجئے کہ امریکہ کے اندر جو استعمال ہے مشینوں کا، اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں فارملی، وہ کتنے شدید اعتراضات ہیں، اور ان تمام کی نوعیت جو ہے الیکشن ریگنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ مشینیں جو ہیں یہ ریگ ہو سکتی ہیں، یہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہیں، ان میں کاؤنٹنگ ایرر انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں امریکہ کی رپورٹ دے دوں گا، مگر اس کے علاوہ کچھ ممالک ہیں۔ جرمنی نے اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ اس وجہ سے ہم استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے الیکشن ریگ ہو سکتے ہیں۔ فرانس نے چھوڑ دیا۔ نیدرلینڈز، جہاں پہ جس کا کیپٹل ایک پروونس ہالینڈ ہے، ہالینڈ نے، نیدرلینڈز نے چھوڑ دیا، آئرلینڈ نے چھوڑ دیا، برطانیہ نے چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں ابھی پچھلے دنوں جس کو پرائم منسٹر کے سامنے جس کمپنی نے پریزنٹیشن دی تھی، یہ وہ کمپنی ہے جس نے فلپینز کی مشینیں بنائی تھی۔ فلپینز کے اندر وہ مشینیں استعمال ہوئیں، الیکشن ریگ ہوا، اس کے بعد پکڑا گیا اور انہوں نے ابینڈن کر دی وہ مشینیں۔ یہ ہیں وہ مشینیں جن کو ہم اب پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی اور فرانس یا جرمنی یا آئرلینڈ یا نیدرلینڈز یا یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ، ان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی روایات الیکشن ریگ ہونے کی اور ان میں کتنا فرق ہے سب جانتے ہیں۔ ایک بات اور کہوں، دیکھیے یہ کہاں سے شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ایک ٹاسک فورس بنوائی تھی ہمارے دور میں اور کہا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ استعمال ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں پوری دنیا میں جتنے بھی ماہرین تھے ان کو بلایا گیا، زیادہ تر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو ماہر تھے ٹیکنالوجی کے، انہوں نے کہا یہ استعمال مت کیجئے، اس سے الیکشن ریگ ہو جائیں گے۔ یہ مسودہ پیش کیا گیا سینٹ میں، سینٹ کی کمیٹی میں۔ پرائم منسٹر صاحب کو وہ نہیں پسند آئی رپورٹ۔ انہوں نے کہا یہ تو اس زمانے میں سپریم نے کورٹ نہیں بنائی ہوگی، لیکن یہ اس زمانے میں بکواس رپورٹ ہے۔ تو انہوں نے $500,000 سے زیادہ پیسے دے کے ایک اسپینش کمپنی کو بلوایا پرائم منسٹر نے، اس حکومت نے، اور کہا کہ یہ رپورٹ غلط ہے، آپ رپورٹ لکھ کے دیں۔ تو انہوں نے رپورٹ لکھ کے دی کہ اس کے ذریعے الیکشن ریگ ہو جائیں گے، یہ پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کی رپورٹ بھی یہی ہے، ان کے اپنے کنسلٹنٹ کی رپورٹ بھی یہی ہے۔ 5-6 ممالک میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ جس شخص نے احمد بلال صاحب سے پوچھیں، احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پلڈیٹ سے۔ احمد صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ آج آپ نے ایک ٹویٹ کی اور وہ جی انہوں نے ایک، سوری میں معافی چاہتا ہوں، انہوں نے ایک بہت ہی شاندار جس میں پی ٹی آئی نے بھی شرکت کی، 2 یا 3 دن کی ایک پوری ورک شاپ کی تھی ای وی ایم پہ۔ ان سے ذرا اس کے متعلق بھی پوچھیے، جس میں اوریجنل ای وی ایم کے انوینٹر بھی آئے ہوئے تھے۔